بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وعلیہ آلہ وسلم۔ اس وقت جو قیدی نمبر 804 ہے اس کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے، اور عمران خان اٹک جیل سے جو ہے وہ ٹرانسفر ہی نہیں ہونا چاہ رہے تھے، منتقل ہی نہیں ہونا چاہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے بار بار کہ میں سیٹ ہو چکا ہوں، مجھے یہاں پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، تو پھر آپ مجھے کس لیے اڈیالہ جیل منتقل کر رہے ہیں؟ وہ بڑے پرسکون تھے، وہاں پہ مطمئن تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ جو کہتے تھے کہ عمران خان ایک گھنٹہ بھی جیل میں نہیں گزار سکتا، اب عمران خان جو ہے جیل کے اندر عادی ہو چکا ہے، وہ جیل کے ماحول کے اندر ڈھل چکا ہے، اور اس کو کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی قسم کے ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، نہ میں پیچھے ہٹوں گا، ڈیل نہیں کروں گا۔ اور اس کا ایک ہی مطالبہ ہے پہلے دن سے کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے اور آئین کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو اس کا جو مطالبہ جو ہے یہ غیر قانونی نہیں ہے، غیر آئینی نہیں ہے۔ اور نواز شریف کے حوالے سے تو عمران خان بار بار کہہ چکے ہیں کہ اگر عدالتیں اس کو ریلیف دیتی ہیں اور اگر اس کو الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا موقع ملتا ہے تو ضرور وہ الیکشن کنٹیسٹ کرے، اور اس کو بھی پتہ چل جائے کہ اس کی عوام کے اندر کتنی مقبولیت ہے۔ تو عمران خان جو ہے اس وقت کسی قسم کی لچک جو ہے وہ ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے، بیرون ملک جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں، ان کا مطالبہ جو ہے وہ بڑا مثبت مطالبہ ہے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر صاف شفاف الیکشن ہو۔ جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے کہ عوام کے اندر جائیں، اپنا ووٹ لیں اور الیکٹ ہو کے آئیں۔ پھر جس کو چاہے عوام مرضی وزیر اعظم منتخب کر لے، جس کو چاہے وہ ریجیکٹ کر دے۔ یہ جو ثوابدیدی اختیار ہے یہ مکمل طور پہ عوام کے پاس ہونا چاہیے۔ اسی کو جمہوریت کہتے ہیں، اسی سے جمہوریت مضبوط ہوگی، اسی سے ہی جو ہے وہ جو فارن انویسٹرز ہیں ان کا پاکستان کے اوپر اعتماد بحال ہوگا، پاکستان ترقی کرے گا، خوشحالی ہوگی پاکستان کے اندر۔ پھر جو یہ قیاس رائے ہیں کہ شاید طریق انصاف کے بغیر یا عمران خان کے بغیر جو الیکشن ہو جائے، اس کو اب پاکستانی عوام تسلیم نہیں کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھی تسلیم نہیں کرے گی۔ اس وقت قیدی نمبر 804 عمران خان صاحب کی پوری دنیا میں چرچے ہیں، ڈسکس ہو رہی ہے عمران خان کے اوپر۔ وہ جو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان جو ہے نشے کا عادی ہے، نشے کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ اب رہ رہا ہے جیل کے اندر، اور بڑا اس نے ابھی تک کوئی کمپلینٹ ہی نہیں کی۔ شروع میں ہوتا ہے کہ آپ کو ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، ہر انسان کو لگتا ہے جیل کے اندر، لیکن عمران خان نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا، وہ بیرون ملک جانے کی تیار نہیں ہے، اس کو جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے۔ اور وہ اس نے بڑے اچھے کام کیے، صحت کارڈ کے حوالے سے جو اس کا منصوبہ تھا وہ لازمی بات ہے کہ وہ گیم چینجر تھا، اور صحت کارڈ کے سے لوگوں نے بہت زیادہ فوائد بھی حاصل لیے، اور اس کو کسی صورت میں بھی بند ہونا چاہیے۔ اب وقت کا تقاضا ہے کہ جہاں پہ اگر نواز شریف کو اپرچونٹی ملنی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عمران خان صاحب کو بھی الیکشن کے لیے کھلی اپرچونٹی دی جائے، تاکہ وہ عوام کے سامنے اپنا موقف پیش رکھ سکے، منشور رکھ سکے، اور اگر عوام ایکسیپٹ کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر ان کو اقتدار بھی ان کے حوالے کرنا چاہیے۔ تو اگر نواز شریف کو عوام جو ہے الیکٹ کرتی ہے اور پسند کرتی ہے، پھر نواز شریف کے حوالے اقتدار کر دیں، تو یہ فیصلہ صرف اور صرف عوام کے پاس ہونا چاہیے۔ اسی کو جمہوریت کہتے ہیں۔ تو جب کہ پاکستان کے اندر جمہوریت مضبوط ہوگی تو ڈیفینیٹلی پاکستان ترقی کرے گا، پاکستانیوں کے مسائل جو ہے وہ حل ہوں گے۔ تو اس وقت بڑا ضروری ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور کسی جماعت کو جو ہے الیکشن سے آؤٹ نہ کیا جائے۔ پاکستان زندہ باد۔